البرامہ، تحریر سلیم احمد، پیشکش رضی اختر شوق۔ البرامہ۔ رک کیوں گیا؟ مارتا کیوں نہیں؟ تیرے کوڑوں کی ہر ضرب میری استقامت کا امتحان ہے۔ تیری حالت پر رحم آتا ہے مجھے۔ ہاتھ چل ہو جاتے ہوں گے تیرے کوڑے مارتے مارتے۔ میری طرف دیکھ، کیا سوچ رہا ہے تو رو رہا ہے؟ بے وقوف، فرض ادا کرتے ہوئے رویا نہیں کرتے۔ کاش یہ ہاتھ ٹوٹ جاتے، کاش اپنے محسن کو سزا دینے سے پہلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج اور اپاہج ہو جاتا۔ کاش آپ کے قید ہونے سے پہلے میں قید زندگی سے آزاد ہو جاتا۔ تیرے نہ ہونے سے قید خانے کا نظام نہ بدل جاتا۔ تو نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، اور ممکن ہے کہ اس کی سزائیں زیادہ سخت ہوتی۔ اور میں سوچتا ہوں آپ کا جرم کیا ہے؟ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں؟ خلیفہ کی عدول حکمی سب سے بڑا جرم ہے۔ خلیفہ اگر دن کو رات کہے تو ہم نشینوں کو کہنا چاہیے امیر المومنین چاندنی کی بہار دیکھیے۔ میں خلیفہ کے ساتھ دن کو رات نہ کہہ سکا، یہی میرا جرم۔ خلیفہ امیر المومنین کی وصیت کے خلاف ہارون کی بجائے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے، جو نالائق ہے، بد سرشت اور جاہل ہے۔ ہادی نہیں جانتا اس کا یہ فیصلہ خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دے گا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور اپنے فرض سے ادا ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر بھی میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، آپ کو سزا دوں؟ لعنت ہے میری حالت پر۔ ہاں، یہ تیرا فرض ہے، تجھ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ کیا سرگوش ہو رہی ہے؟ ہماری کیا پیغام جا رہی ہے؟ سن سکتے ہو تو سن لو، سن لو، سنو 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 سنو۔ میں تمہیں وہ خبر سناتا ہوں جس کی حقیقت میں نے ایک مہینے کی دیر باقی ہے۔ ایک منٹ، ایک منٹ۔ جانتے ہو جانتے ہو ایک نمی کی قیمت کیا ہے؟ ایک لمحہ تاریخ کے باہر کو بدل دیتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے آئیں گے اور اپنی مرضی سے جائیں گے۔ یا تم نے تمہیں اس گستاخی کی سزا دیتی ہے کہ تم زندگی بھر قید خانے کے داروغہ رہو گے۔ آئیے، آپ میرے پاس آ کر بیٹھیے۔ نہیں، ہم بیٹھ نہیں سکتے،
یہ وقت بیٹھنے کا نہیں. قدرت اس وقت بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے. میں آسمان کی سیاہ چادر پر ستاروں کی نورانی تحریر پڑھ رہا ہوں. جانتے ہو یہ تحریر کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فیصلہ جو ایک بہت بڑے تلوار سے شادی ہوا ہے. کیا ہے وہ فیصلہ؟ وہ فیصلہ ہے ہادی کی موت، ہارون کی خلافت اور تیری تو آزاد ہے. دنیا کی پوری طاقت تجھے قید نہیں رکھ سکتی ہو. ہم تجھے آزاد کرتے حاجی کی لاش اب تک بے خون پسند کری ہے. اس کی تجویز و تقسیم کر دے گا. جاؤ یہاں سے، جاتے ہو یا جائیں گے تو اس سیاہ خانے کی روشنی چلی جائے گی. ہم اس قید خانے کی زندگی ہے زندگی. ہم نے اس کی گونگی بہری دیواروں کو ہنسنا سکھایا ہے. ہم چلے جائیں گے تو یہ دیواریں بہری ہو جائیں گی. ابن اہم ہوں اور یہ میرے سپاہی ہیں. تم اندر کس طرح آئے؟ پاس والوں نے تمہیں روکا کیوں نہیں؟ آنے والے آتے رہتے ہیں، کوئی انہیں روک نہیں سکتا. میرے پاس اجازت نامہ ہے اور میں ایک ضروری خبر لے کر آیا ہوں. یحییٰ بن خالد برمکی کہاں ہیں؟ دربار خلافت سے ان کے بارے میں خاص حکم ہے. ہر سما یہاں آؤ، میں یہاں ہوں. آپ یحییٰ بن خالد برمک اعظم کی یادگار، آپ کی یہ حالت، میں آپ کو پہچان بھی نہیں سکا. قیدیوں کی یہی حالت ہوتی ہے ہر سما. بیٹھ جاؤ، میرے پیروں میں تو کھڑے ہونے کی بھی طاقت باقی نہیں. اب سناؤ، کیا خبر لائے ہو؟ امیر المومنین ہادی نے کل صبح مجھے تخلیہ میں طلب کیا تھا، اور جب میں حاضر ہوا تو ہر سما تو آ گیا؟ میں حاضر ہوں امیر المومنین. ہر سما ہم تجھے خاص خدمت پر مامور کرنا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھ رازداری شرط ہے. تیرے کان کھلے رہنے چاہیے اور زبان بند. تیری جان تیری زبان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. میں عہد کرتا ہوں امیر المومنین، اور میرا سر میرے عہد کی ضمانت ہے. تو جا، کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہارون کی شمع زندگی گل کر دے. امیر المومنین، حکم کی تعمیل ہو. اور سن، ہارون کے قتل کے بعد زندان میں جانا اور یحییٰ بن خالد برمکی کو قید زندگی سے آزاد کر دینا. اس کے بعد فضل اور جعفر کو بھی. یہ سب باغی اور باغیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے. بس جا، اور کل طلوع آفتاب کے بعد ہمیں تکمیل کار کی خبر دے. پھر تو نے حکم کی تعمیل کی، ہارون کی شمع زندگی گل کر دی. یہی نہ تو مجھے یہی خبر دینے آیا ہے؟ ہر سما
مجھے تیرے جسم سے خون کی بو آتی ہے. تو نے خلافت کے اصل حقدار کو ہلاک کر ڈالا. عاقبت نہ اندیش خلیفہ کے حکم کو مان کر خلافت عباسیہ کی جڑیں کاٹ ڈالی. اور اب تو میرے پاس آیا ہے تو آ. یحییٰ کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا. تجھے اجازت ہے آ اور خلیفہ کے حکم کی تعمیل کر. تو مجھے اجازت ہے. یہ سر میرے کاندھوں پر بھار تھا. خدا کا شکر ہے آج میں اس کے سب سے آزاد ہوں. خدا نے آج تک وہ لوہا پیدا نہیں کیا جس کی دھار یحییٰ کے منہ جسم کو بھی کاٹ سکے. ہر سامان مجھے ڈر ہے تیرا وہاں کہیں تجھے پر نہ پلٹ جائے. کیا حکمت. اب آپ آزاد ہیں. امیر المومنین کے حکم کے خلاف نہیں, امیر المومنین ہارون رشید کے حکم کے مطابق. خدا کی مرضی یوں ہی تھی. عادی نے جن کے قتل کا حکم دیا تھا وہ سب کے سب محفوظ ہیں, اور ہادی اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے دارالبقا کو روانہ ہو چکا ہے. خلیفہ مر گیا, خلیفہ زندہ ہے, خلیفہ کبھی نہیں مرتا. یحییٰ تجھے میری باتوں کا یقین نہیں آتا. ہادی مر گیا اور تو آزاد ہے, تو آزاد ہے, آزاد ہے. تجھے وہ اقتدار نصیب ہوگا کہ شاہانہی زمین تیری کف برداری پر ناز کریں گے. تیری چاہو جلال کا پرچم آسمان پر لہرائے گا. تیری عظمت اور شوکت کے آسمانی رہتی دنیا تک دہرائے جائیں گے. مگر بہت ہوشیار رہنا ہو. دیکھ 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 دیکھ, خلافت سے تیری وفاداری شک و شبے سے بلند رہے ہو, کیونکہ خلافت ہر چیز سے, مجھ سے, تجھ سے, ہر سود و زیاں سے, ہماری انفرادی زندگی اور موت سے بلند رہے. حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو, مگر تجھے وہی کرنا ہے جس میں خلافت عباسیہ کی بہتری ہو. یاد رکھ, تیرا کام صرف ایک ہے, اطاعت اور صرف اطاعت. میری نظریں تیرے چترے عظمت پر کسی منحوس سائے کو بدلاتا ہوا دیکھتی ہے. تقدیر کا خدا کو معلوم ہے. کہیں تیرے دامن پر غداری کا دبن آ گیا. غداری اور میں جس کی وفاداری پر ہادی بھی شک نہ کر سکا. میں نے جو کچھ کہا احتیاط کا تقاضا تھا. حکومت کا نشہ بہت بڑا ہوتا ہے یہاں. یہ وقت ان باتوں کا نہیں. ہر نشید تیری منتظر ہو گئے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امیر
امیر المومنین یحییٰ کی نظر قبول کیجیے. ابھی یہ آپ ہی کے فیض تربیت اور مسائی جمیلہ کا نتیجہ ہے کہ ہارون مسند خلافت پہ متمکن ہے. آپ اسے ہارونی کہیے اور ہارونی سمجھیے. فرض آگے آؤ. امیر المومنین کے حضور نظر پیش کرو. امیر المومنین، اس وقت میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں اس موقع پر اپنی مسرت اور شادمانی کے جذبات کا اظہار کر سکوں. غلام نظر پیش کرتا ہے. اخی محترم، ہارون کو آپ کی زبان سے غلام کا لفظ اچھا نہیں معلوم ہوتا. میں نے اور آپ نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے اور بخدا اس رشتے میں خلافت کا وقار حائل نہیں ہو سکتا. امیر المومنین، غلام بھی اپنے آقا کی خدمت میں نظر گزارتا ہے. جعفر، کیا تو بھی ہمیں امیر المومنین کہے گا؟ ہم تیرے بڑے بھائی ہیں. خبردار، اخی ہارون کے سوا کوئی لفظ تیری زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے. امیر المومنین، یحییٰ اور یحییٰ کی اولاد بندگان عالی کی صنایت بے نہایت پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، مگر خلیفہ کا احترام ہر رشتے اور تعلق سے بلند ہے. آپ مخدوم ہیں، ہم خادم. خادموں کو اپنے منصب سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ابھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا گواہ ہے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ والد مرحوم امیر المومنین مہدی کی جگہ سمجھا ہے اور فضل و جعفر کو اپنا بھائی. میں جانتا ہوں، اور اس اعزاز کے بدلے میں میں اور میری اولاد دونوں جہاں کی نعمتوں کو قربان کر سکتی ہے. لیکن میں نے جو کچھ عرض کیا خلافت کے وقار کے لیے وہی مناسب ہے. جعفر، ہماری جانب سے اعلان کر دو کہ آج سپاہیوں کی سپریں زر و جواہر سے بھر دی جائیں. امیروں اور سرداروں کو نئے نئے مناصب اور جاگیریں مرحمت ہوں. خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں اور سائلوں کو اجازت دی جائے کہ جتنا لے جا سکیں لے جائیں. بندگان عالی کے حکم کی تعمیل ہوگی. اب ہم مہدر مہربان کی خدمت میں جائیں گے. جو حکم. اور علی جا، ہمیں حضور کی جانب سے کچھ عنایت نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، ہم خود کو تمہیں بخشتے ہیں. ہارون تمہارا ہے، خلیفہ تمہارا ہے، خلافت تمہاری ہے. پتا ہے یہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے. ارے نیک وقت جعفر کا کیا؟ جعفر کا کیوں؟ خلیفہ تو ہارون رشید ہے. ارے تیری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، تو چپ کی رہ. یہ کشتی شاید خلیفہ کی ہے.
بغداد میں آج بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں. حضور کی خلافت اور جعفر کی وزارت میں بغداد کا ہر دن عید کا دن اور ہر شب شب برات. کسی کو کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں. حضور کا اقبال سلامت, یہ خوشیاں بڑھتی ہی جائیں گی امیر المومنین. ٹھیک کہتے ہو. خاندان برمک کی سخاوت نے شاہان قدیم کی سخاوت کے تمام دفاتر کو دھو دیا. تاریخ سخاوت کے ایسے کارناموں سے خالی ہے. یہ سب حضور کی بخشش اور کرم کا نتیجہ ہے. وہ خود بھی سخی ہیں اور خدا نے انہیں خلیفہ بھی ایسا دیا ہے جس نے شاہی خزانے کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اور یہ بھی تو کہو, خلیفہ کو خدا نے ایسے جانثار بخشے ہیں جو روئے زمین کی تمام دولت صرف کر کے بھی کسی کے ہاتھ نہیں آتے. بادشاہوں کو ایسے وفاداروں کی حسرت رہتی ہے. پھر بھی جام بخشی ہو تو غلام ایک بات درج کر دے. کہو کہو. خاندان برمک کی طرح ابو ہاشم مسرور الکبیر کی جانثاری پر بھی ہمیں ناز ہے. غلام کی جان حضور پر نثار ہو. خاندان برمک کی یہ مقبولیت خلافت عباسیہ کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. مسرور, تاریخ گواہ ہے امیر المومنین کہ جب کسی خاندان کو یہ شہرت اور مقبولیت ملی ہے تو وہ حکومت اور خلافت کے خواب دیکھ. بس مسرور, اب تیرا ایک لفظ بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہماری خدمت سے محروم کر سکتا ہے. غلام نظر اب کا خاصگار ہے امیر المومنین, لیکن غلام نے جو عرض کیا فرض جان کر عرض کیا. کون گستاخ ہے یہ؟ کوئی ملہ ہوگا. حضور کی رحم پروری نے غلاموں کو اتنا گستاخ کر دیا ہے کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ چلے ہیں. حکم ہو تو. نہیں نہیں مسرور, نہیں. ہم ان فرما رواؤں میں نہیں جو وقار اور دبدبے کے نام پر لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتے ہیں اور ان کے ہونٹوں کی ہنسی اور دلوں کی مسرتوں کو چھین لیتے ہیں. خلیفہ کی بھلی کہی. کہا تو تھا ہارون تو نام کا خلیفہ ہے, اصل خلیفہ ہے جعفر, اس کا بھائی فضل اور اس کا باپ یحییٰ. خلافت خاندان عباسیہ سے نکل کر برمکیوں کے پاس چلی گئی ہے. حضور نے سنا جہاں پنا. ٹھیک کہتے ہیں وہ. خاندان برمک ہماری خلافت کا بانی ہے. خلافت ان کے پاس چلی نہیں گئی مسرور, ہمیشہ سے ان کے ہاتھ میں تھی. 10 برس پہلے اپنی خلافت کے پہلے دن ماں بدولت نے دربار عام میں خاندان برمک کے مرتبے کو ظاہر کر دیا تھا. پھر ابو ہاشم مسرور الکبیر لوگوں کی رائے ہمیں کیا سناتے ہو؟ عالیجا کشتی کنارے پر لگ گئی ہے اور وزیر اعظم جعفر بنفس نفیس استقبال کے لیے ساحل دریا پر حاضر ہیں. تو کیا تجھے یقین ہے مسرور کہ یہ طلع سچ ہے؟ امیر المومنین, جس طرح غلام کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس وقت اپنے آقا کے حضور میں ہے, اور اگر غلط ثابت ہوئی تو غلام اپنا سر ہار جائے گا. ایک بار اور سوچ لے, پھر ہم رعایت نہیں کریں گے. جھوٹ اور افتراء کی سزا ماں بدولت کے نزدیک قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں. غلام مرض کر چکا, جھوٹ ثابت ہو تو غلام کا سر حاضر ہے. غلام کو یقین ہے کہ یحییٰ بن عبداللہ کو حضور کی اجازت کے بغیر خفیہ طور پر رہا کیا جا چکا ہے. اچھا,
تو جعفر کو طلب کر. جعفر در دولت پر پہلے سے حاضر ہے اور باریابی چاہتا ہے. اسے اندر بھیج اور خود باہر ٹھہر. اور سن امیر المومنین، اگر تجھے اس خبر کی صداقت میں ذرہ برابر بھی شک ہو تو اسی وقت بغداد سے کہیں باہر چلا جا تاکہ تیرا جھوٹ ثابت ہونے پر تجھے جھوٹوں کی موت نہ مرنا پڑے. بس جا. آؤ جعفر، اس وقت کیسے آئے؟ امیر المومنین سے ایک لمحہ جدائی بھی غلام کو شاخ گزرتی ہے علی جا، اور غلام کو یہ بھی یقین ہے کہ بندگان علی بھی اسے ہمیشہ حضور میں دیکھنا چاہتے ہیں. سچ کہا تو نے جعفر، خدا کی قسم ہارون کے دل میں تیری اتنی محبت ہے کہ اگر دنیا پر ظاہر ہو جائے تو لوگ محبت کا دعویٰ. غلام جانتا ہے اور اس پر جتنا بھی فخر و ناز کرے وہ کم ہے. حضور کی اسی محبت سے غلام اس مرتبے کو پہنچا کہ لوگ کہتے ہیں خلیفہ جعفر ہے اور جعفر خلیفہ. لوگ سچ کہتے ہیں واللہ سچ بس کہتے ہیں. کیجیے امیر المومنین، غلام اس عزت کا مستحق نہیں. غلام کو خوف معلوم ہوتا ہے علی جا. آفتاب جب انتہائی عروج کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. غلام ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا آفتاب اقبال بھی. ابھی مجھے یقین نہیں آتا، دنیا کچھ کہے خلیفۃ المومنین ہمارے خلاف نہیں ہو سکتے. خاندان برمک نے خلافت عباسیہ کی جڑوں کو اپنے خون سے سینچا ہے. بارگاہ خلافت کی بلندی خاندان برمک کی رفت سے قائم ہے. خلافت کے کاندھے خالد برمکی اور یحییٰ برمکی کی خدمات کے بار سے جھکے ہوئے ہیں. تو نہیں جانتا جعفر، وہ بھی بہت بچہ ہے. حکومت کا مزاج بہت متلون ہوتا ہے. حکومت کا مزاج بہت متلون ہوتا ہے. حکومت کا مزاج بہت متلون ہوتا ہے. کیا سوچنے لگے جعفر؟ کچھ نہیں امیر المومنین. حضور کی عنایتیں ایک ایک کر کے میری نظروں سے گزر رہی ہیں. حضور نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ذرہ تھا آفتاب بنا دیا. اور اب مجھے ڈر لگتا ہے امیر المومنین، حضور کی نظر توجہ میری جانب سے ہٹی تو میرا کیا انجام ہے؟ بے وقوف، تیرے دل میں یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ امیر المومنین، میں اپنے خیالات پہ شرمندہ ہوں، مگر امیر المومنین، کون؟ مسرور؟ غلام بغیر اجازت آنے پر معافی کا خواستگار ہے، لیکن فضل بن ربیع در دولت پر احکام کا منتظر ہے. فضل بن ربیع خاندان برمک کا دشمن، وہ یہاں اس وقت کیوں ہے؟ اس سے کہو انتظار کرے. جاؤ. امیر المومنین، فضل بن ربیع اس وقت یہاں کیوں آیا ہے؟ فضل بن ربیع چاہتا ہے یحییٰ بن عبداللہ کی قید اس کے حوالے کر دی جائے، اور ماں بدولت کا خیال ہے اس کی یہ خواہش پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں. مگر کیوں امیر المومنین؟ جعفر، تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ماں بدولت نہیں چاہتے کہ اتنے بڑے باغی کی قید تمہارے پاس رکھ کر تمہیں اور زیادہ فکر مند رکھیں. امیر المومنین، میرا خیال ہے کہ میں فضل بن ربیع سے زیادہ اس ذمہ داری کا مستحق ہوں. تو گویا وہ رہا نہیں ہوا. مسرور کی خبر غلط تھی. تجھے ہمارے سر کی قسم جعفر، سچ بتا، یحییٰ بن عبداللہ تیری قید میں ہے؟ امیر المومنین، غلام اس قسم کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا. میں نے اسے رہا کر دیا. تو نے یہ جسارت کس طرح کی؟ غلام معافی کا خواستگار ہے امیر المومنین. تو نے بہت بڑی غلطی کی جعفر. حکومت ایسی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی. حضور کی مہربانیوں ہی نے مجھے گستاخ کر دیا ہے، لیکن آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ ہوگی. جا اور جاسوسوں کو ملک کے چپے چپے میں بھیج دے تاکہ وہ یحییٰ بن عبداللہ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں. مجھے یقین ہے کہ بغاوت کا فتنہ بھی اس کے سر سے نہیں اترا. حکم کی تعمیل ہوگی.
بے ہوش ہو گیا ہے امیر المومنین. مسرور، اسے ہوش ملا. نمک حرام غلام، اب بھی تو رہا ہو سکتا ہے. سچ سچ بتا دے. میری جان لبوں پر آ گئی ہے. مسرور، اسے پانی دے، کہیں یہ بغیر کچھ بتائے ہوئے نہ مر جائے. امیر المومنین، خدا گواہ ہے کہ میں اور جعفر بالکل بے قصور ہیں. خدا گواہ ہے، جب تک تیرے حلق سے سچ نہ اگلوا لیا جائے گا تجھے نہ چھوڑا جائے گا. جعفر کی غداری کا حال ماں بدولت کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. تو اس کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے. اب بھی خیریت ہے، سچ سچ بتا دے. جعفر بے گناہ ہے علی جان. تو کیا نہ لگاؤ اس کے، ابھی یہ ہوش میں نہیں آیا. دیکھ، صرف اتنا بتا دے کہ جعفر نے ہمارے قتل کی کون سی تدبیر سوچی تھی، زہر خورانی یا تلوار؟ وہ علی جا کر سچا خیر خواہ ہے امیر المومنین. حضور اگر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تب بھی وہ حضور کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا. یہ نمک حرام کچھ نہیں بتائے گا. جعفر نے اس پر جادو کر رکھا ہے. نمک حرام تو ہے مسرور. تم نے اپنے آقا کو ایک ایسے فعل پر تیار کر دیا ہے جس کا نتیجہ ندامت اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. لے جاؤ غلام کو، ترین سزا دے کر سچ کو اس کی حلق سے اگلوا لو. جعفر، تو نے ہمیں جیتے جی ہلاک کر دیا. تیری غداری کے بعد دنیا میں کون کس پر بھروسہ کرے گا؟ غلام کے لیے اب کیا حکم ہے امیر المومنین؟ امیر المومنین کا حکم ہے جعفر کو آج نصف شب گزرنے تک قتل کر دیا جائے. فضل، یحییٰ اور خاندان برمک کے تمام افراد حراست میں لے لیے جائیں. کل سورج طلوع ہونے سے پہلے ان کی فلک بوس عمارتوں پر گدھوں کے حل پرا دیے جائیں. شہر میں منادی کرا دی جائے کہ جس کسی کی زبان سے جعفر یا اس کے خاندان کا نام سنا جائے گا اس کا حشر بھی غداروں کے ساتھ ہوگا. جو حکم علی جا. اور دیکھ، تیری تلوار کی دھار تیز ہونی چاہیے. جعفر کو قتل سے پہلے قتل کا حکم نہ سنایا جائے. بس تخلیے میں بلا کر اچانک تلوار کے ایک وار سے اس کا سر جدا کر دے. ماں بدولت نہیں چاہتے کہ اسے جانکنی کی اذیت اٹھانی پڑے. سن لیا تو نے؟ سن لیا امیر المومنین. بس جاؤ. جعفر، امیر المومنین نے تیرے قتل کا حکم دیا ہے. قتل کا حکم. لیکن ہارون سے پوچھ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. امیر المومنین، علی جا. کون؟ تو؟ مسرور؟ غلام حاضر ہے امیر المومنین. کہہ، اب کیا خبر لایا ہے؟ کیا خاندان برمک کے انتقام میں بغداد کے لوگوں نے بغاوت کر دی یا تجھے کسی اور سازش کی خبر ملی ہے؟ بول بول، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ امیر المومنین، جعفر کی ماں فاطمہ برہنہ پا اور برہنہ سر در دولت پر حاضر ہے. تو اسے کس نے روکا؟ تو جاں بخشی ہو علی جا، غلام نے یہ جرت نہیں کی.
پھر وہ آئیں کیوں نہیں؟ مسرور، ہمیں سہارا دے، ہم خود ان کے استقبال کو جائیں گے۔ ایک فریادی کو استقبال کی ضرورت نہیں امیر المومنین۔ آپ؟ ہاں، میں، جس نے ہارون کو اپنا خون پلا پلا کر پالا، جس کی گود میں تو نے گھٹنے چلنا سیکھا۔ تیرے منہ سے ابھی میرے دودھ کی بو آتی ہے ہارون، اور تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہارون کی ماں، یہ کام ہارون کا نہیں، امیر المومنین کا ہے۔ تو مجھے لفظوں میں بہلانا چاہتا ہے؟ کیا یہ الفاظ جعفر کے خون کا بدل ہو سکتے ہیں؟ ہارون، تو نے کس پر شک کیا؟ اس یحییٰ پر جسے تو ابھی کہتا تھا، اور جس کی پوری زندگی خلافت عباسیہ کی خدمت میں گزری؟ اس فضل پر جس کے دست بازو تیرے لیے سپر تھے، اور جس کے ساتھ تو میری گود میں برسوں سویا ہے؟ اور اسی جعفر پر جو تیرے نام پر جان دیتا تھا؟ ہارون، تو نے وہ کیا جو دنیا میں کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ یحییٰ ہارون کے باپ کی جگہ ہے، فضل ہارون کا بھائی ہے، جعفر ہارون کا دوست تھا، مگر امیر المومنین کی مصلحت ہارون کی محبت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ جعفر قتل ہو چکا ہے، اس کا سر بازار میں ٹنا ہوا ہے، لوگ تیرے حکم کے باوجود اسے دیکھ کر چیخیں ضبط نہیں کر سکتے۔ تیرے پاس کان ہوتے تو اس فریاد زاری کو سنتا جو بغداد کے در و دیوار سے بلند ہو رہی ہے، مگر تو نے تو اپنے کان، اپنی آنکھیں دونوں بند کر رکھی ہیں۔ خیر، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اب جعفر کا اور تیرا معاملہ حشر پر گیا، خدا اس کا انصاف کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ قصوروار ہو، لیکن یحییٰ اور فضل بے گناہ ہیں، اور تجھے ان پر کوئی دعویٰ نہیں، انہیں رہا کر دے۔ ہارون کی ماں، ہم مجبور ہیں۔ تو انہیں رہا نہیں کرے گا؟ یحییٰ کو بھی نہیں، اس 70 سال کے بوڑھے کو جس نے تجھے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ سنگ دل خلیفہ، وہ دن یاد کر جب… مجھے سب یاد ہے، میں کچھ نہیں بھولا، مگر تو پھر دیکھ، یہ لیٹ، ادھر دیکھ، اس رومال میں کیا چیزیں ہیں؟ دیکھ، یہ تیرے عقیقے کے بال ہیں، اور یہ تیرے دودھ کے دانت ہیں۔ ان چیزوں کو اپنی جان کے ساتھ رکھا۔ ایک دودھ پلانے والی کی محبت دیکھ۔ تو اس جذبے کی قدر بھی نہیں جانتا۔ کچھ پر رحم کر، یحییٰ کے سفید بالوں پر رحم کر، فضل کی جوانی پر رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو۔ تو وعدہ کرتا ہے نا، تو انہیں چھوڑ دے گا نا؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ بس کرو، وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اور تیری بیٹی محترم، میں مجبور ہوں، خلیفہ کا یہی حکم ہے۔ خدا کی شان ہے مسرور، تو آج ہمیں خلیفہ کا حکم سنانے آیا ہے۔ میں وہ یحییٰ ہوں جس نے خلیفہ کو خلیفہ بنایا ہے۔
میں وہ یحییٰ ہوں جس کے باپ دادا کی ہڈیاں خلافت کی بنیادوں میں گڑی ہوئی ہیں. میں وہ یحییٰ ہوں جس نے اپنے خون سے خاندان عباسیہ کو سینچا ہے. میں وہ یحییٰ ہوں جس نے خلیفہ کو اپنی گود میں پالا. میں وہ یحییٰ ہوں جس نے گوشت کے ایک لوت کو زندگی دی. گزری ہوئی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. جعفر کی غداری نے تمہارے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا. جعفر اور غدار. جعفر اگر غدار ہو سکتا تو اس دنیا میں پھر وفادار کون ہوگا؟ جاؤ جاؤ خلیفہ سے کہہ دو دوستی اور محبت کے نام کو لغت سے کھرچ کر پھینک دے. اب اس دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہ ہوگا. ایک امانت میرے پاس ہے جسے سونپنے کے لیے میں روز انتظار کرتا ہوں. آخر تو آ ہی گیا. جی جسے آج سے 17 برس پہلے اسی مقام پر رکھا گیا تھا. تجھے یاد ہے میں نے اس وقت سے کیا کہا تھا؟ یاد کر میری باتیں خاص ہوتا تجھے وہ اقتدار نصیب ہوگا کہ شاہان روئے زمین تیری کف برداری پر ناز کریں گے. تیرے چاہو جلال کا پرچم آسمان پر لہرائے گا. تیری عظمت اور شوکت کے آسانی رہتی دنیا تک دوہرائے جائیں گے. مگر خبردار بادشاہ رہنا ہو. دیکھ خلافت سے تیری وفاداری شک و شبے سے بلند رہے ہو، کیونکہ خلافت ہر چیز سے، مجھ سے، تجھ سے، ہر سود و زیاں سے، ہماری انفرادی زندگی اور موت سے بلند رہے. حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو مگر تجھے وہی کرنا ہے جس میں خلافت عباسیہ کی بہتری ہو. یاد رکھ تیرا کام صرف ایک ہے، اطاعت اور صرف اطاعت. میری نظریں تیرے چترے عظمت پر کسی منحوس سائے کو بدلاتا ہوا دیکھتی ہے. تقدیر کا خدا کو معلوم ہے. کہیں تیرے دامن پر غداری کا دبن آ جائے. لیکن میں اور میرا خاندان غدار نہیں ہے. کون جانتا ہے اس کا فیصلہ خدا کی چاہوں گا. وہی منصف حقیقی ہے. خدا تجھے اور تیرے خاندان کو اس دن کی ذلت سے بچائے. دنیا کی عزت و ذلت تو ایک چلتی پھرتی چھاؤ ہے. بے شک میں بھی یہی دعا کرتا ہوں. بارے الہ میرا انصاف کرنا. بارے الہ میرا انصاف کرنا.
البراما کا سلیم احمد کا لکھا ہوا ڈرامہ رضی اختر شوق نے پیش کیا. فنکار تھے ظفر صدیقی، یاحییٰ برمکی، امیر خان، مجذوب، ابراہیم نفیس، ہارون رشید، غلام السیدین، جعفر برمکی، امجد حسین، مسرور، فاطمہ خانم، ماں، رفت قدیر ندوی، داروغہ، شاکر شاہین، غلام، فاروق احمد خان، ہرسمہ، فیاض عزیز، ہادی، اعجاز حسین، فضل بن ربی، عبد الصمد خان، ایک ملاح، منور خلیل، ملاح عورت، اسلام الدین، دوسرا ملاح، اور ایس ایف طالب. صوتی اثرات ایم اے رزاق، صدا بندی محمد پرویز، تدوین و آرائش نعیم آسمی.